ہر کسی کو یہ میرا کھانے پسند آتے تھے کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں۔ ہم نے سیخ کباب لانچ کرے، گولا کباب لانچ کرے، کوفتے لانچ کرے ہم نے، پھر ہم نے چکن تندوری میں بہت اچھی بناتی تھی، پھر میری بیٹی نے کہا امی ہم یہ بھی فروزن وہ کرتے ہیں۔ پھر السلام علیکم ایوری اٹس می اکبر اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے غزالہ اسلم، جو کہ ایک بزنس وومن ہے اور اپنا فوڈ کا بزنس چلا رہی ہے۔ ان سے ہم آج بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بزنس کب سٹارٹ کیا۔ جی میں 25 مارچ 88 میں پشاور میں آئی ہوں، میری شادی ہو کر آئی تھی، پھر 13 سال بھی نہیں ہوئے تھے تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے، اور میں جب سے وڈو ہوں اور میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے تھے، میں نے پھر سلائی کڑھائی اور بیوٹیشین گھر میں باہر نہیں نکلی ہوں، میں نے گھر میں ہی سارے کام کیے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، ہائی ایجوکیشن دلائی ہے۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت سیٹ ہیں اپنی پڑھائی میں، زندگیوں میں، اللہ اور ان کو کامیابی دے۔ اور یہ میں 4.5 سال سے یہ فروزن فوڈ کا کام کر رہی ہوں، یہ ساری میکنگ میں کرتی ہوں، باقی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ میرے بچے کرتے ہیں۔ آپ نے 4 سال پہلے یہ فوڈ کا بزنس سٹارٹ کیا، تو فوڈ کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا اور آپ کا یہ فوڈ بزنس سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ جی ایسے فوڈ بزنس کا آئیڈیا آیا ہے کیونکہ بچے اسکول کالج لنچ لے کے جاتے تھے، ہر کسی کو یہ میرا کھانے پسند آتے تھے کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں، تو بڑی بیٹی بھی اپنے اسکول کالج یونیورسٹی ہر جگہ فارم وغیرہ لے کے جاتی تھی، تو سب کہتے تھے اپنی امی کو یہ بزنس کرا کے دو، یہ بزنس کرا۔ تو میں روز کی ڈیلی بیس پہ جو کوکنگ ہوتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتی تھی، تو ہم نے فوڈ بزنس کا سوچا کہ ہم شامی کباب لانچ کرتے ہیں، پھر شامی کباب لانچ کرے ہم نے، سیخ کباب لانچ کرے، گولا کباب لانچ کرے، کوفتے لانچ کرے ہم نے، پھر ہم نے چکن تندوری میں بہت اچھی بناتی تھی، پھر میری بیٹی نے کہا امی ہم یہ بھی فروزن وہ کرتے ہیں، پھر اس کی ریسیپی ہم نے لوگوں کو دی کہ آپ اسٹیم چاہیں اسٹیم کر لیں، فرائی کرنا چاہیں فرائی کر لیں، تو وہ ہمارے کلائنٹ ہیں کچھ وہ منگاتے ہیں ہم سے یہ چکن تندوری فروزن، یہ بھی منگاتے ہیں، اور کوفتوں کی بھی منگاتے ہیں، گولا کباب بھی منگاتے ہیں، ان کو بہت پسند آتا ہے، بیسٹ کوالٹی ہے ہماری۔ اللہ نے اور نبی نے فرمایا ہے بزنس تجارت جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور بزنس میں حقیقت بات ہے جب ہم اس میں آئے ہیں تو اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے، بہت برکت ہے، کم آتے ہیں زیادہ آتے ہیں لیکن بہت زیادہ خیر و برکت ہے اللہ کا، بہت جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جیسے ایک بزنس سٹارٹ کوئی کرتا ہے تو اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے جب بزنس سٹارٹ کیا تو آپ کے پیچھے کس نے سپورٹ کیا آپ کو، کس نے آپ نے جو کہ کہتے ہیں کہ اس نے میری سپورٹ کی جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں، یہ میرا بزنس چل رہا ہے اس طرح؟ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بچوں نے بھی کہا اور میری فیملی نے بھی کہا، اور میرے بچوں کے سب سے زیادہ فرینڈ، ان کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے، ہم نے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا ہے، اب شکر الحمدللہ ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے، اللہ نے ہمارے آگے 10 قدم بڑھا دیے ہیں، میں اللہ کی بھی شکر گزار ہوں اور جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ان کی بھی میں شکر گزار ہوں۔ آپ جو بزنس چلا رہی ہیں، جو فوڈ بزنس ہے آپ، تو یہ آف لائن ہے یا مطلب آپ نے کوئی آن لائن پیجز بنائے ہیں، آن لائن آپ کی جو ڈیلیوری آرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، کس طرح آپ چلا رہی ہیں؟ جی یہ ہم آن لائن چلا رہے ہیں، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے تھرو چلا رہے ہیں، یہ فی الحال ہمارا یہ اس طرح چل رہا ہے ہمارا کام۔ تو آپ کا یہ بزنس جو ہے یہ آپ مطلب صرف پشاور میں ہی آپ سے ڈیلیوریز ہوتی ہیں، کوئی آرڈر کرتا ہے یا نہیں باہر بھی آپ ڈیلیور کرتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ مردان اور اسلام آباد بھی ڈیلیور ہوتے ہیں ہمارے یہ فوڈ۔ جب کوئی آپ سے آرڈر کر لیتا ہے تو آپ کی ڈیلیوری کی پروسیس جو ہے وہ کیسی ہے، مطلب آرڈر کس طرح آتے ہیں، پھر آپ ڈیلیور کس طرح کرتے ہیں؟ آپ اپنے کسی بندے سے کراتے ہیں یعنی آپ جو ڈفرینٹ ڈیلیوری والے ہیں ان سے کرواتے ہیں،
اور آپ کی ڈیلیوری ڈیز کتنی ہوتی ہے؟ اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو کتنے دن میں آپ اس کو پھر آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں؟ جی ہم 2 دن پہلے ڈیلیوری لیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز فریش بناتے ہیں، میٹ وغیرہ ہر چیز ہم فریش لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ ہم گھر میں تیار کرتے ہیں، پھر رات میں ہم فریز کرتے ہیں، اور پھر صبح میں یہ ڈیلیوری بوائز ہیں، ان سے ہم دیکھتے ہیں کس کے چارجز زیادہ ہیں، کس کے چارجز کم ہیں، تو اسی کے حساب سے ہم ڈیلیور بوائے کو چوز کرتے ہیں۔ آج کل اگر بزنسز کی ہم بات کریں، اسپیشلی اگر فوڈ بزنس کی بات کریں، تو آج کل ملاوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگ جو ہے اس طرح ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. تو آپ جو کوالٹی دے رہی ہیں اس کا آپ کس طرح لوگوں کو جو آپ ٹرسٹ کس کا آپ بلڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز آرڈر کر ڈیلیور کر دیں تو پھر اگر دوبارہ وہ آئے گا تو آپ کی چیز میں ایسی کوالٹی کس طرح کی ہے پھر؟ ہماری کوالٹی آتی ہے ریڈ میٹ، صاف ستھرا، نو فیٹ، اور بالکل صاف ستھرا۔ اگر کوالٹی چیک کرنی ہے آپ ہمارے فیس بک انسٹاگرام پہ جا کے کوالٹی چیک کر سکتے ہیں، اور ہمارے کلائنٹ کو کبھی ہم سے شکایت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے زیادہ تر ہائیجینٹری لوگ لیتے ہیں، اور بہت نیٹ ہوتا ہے ہمارا پروڈکٹ۔ شامی ہوئے، کوفتہ، گولا کباب، کچھ بھی ہوگا بالکل صاف ستھرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے کمپلین نہیں کری ہے، نہ اسمیل ہوتی ہے اس میں جیسے ریڈ میل میں ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے، ہمارے پروڈکٹ میں کبھی بھی نہیں اسمیل وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پیور صاف ستھرا ریڈ میل ہوتا ہے ہمارا۔ اور ہاں وہ جو ہے جو بازار میں جو مل رہے ہیں وہ شلنگ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کوفتے لائیں، سیخ کباب لے کر آئیں، وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے، فرائی کریں ان کو، وہ شلنگ نہیں ہوں گے۔ ہمارے کوفتے بھی شلنگ ہو جائیں گے، اور سیخ کباب بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے اور وہ چھوٹے ہو جائیں گے، شلنگ ہو جائیں گے۔ یہ پیور میٹ کا کوالٹی ہے، اور جو جس میں ملاوٹ ہوتی ہے نا وہ شلنگ نہیں ہوتے۔ اگر پرائس کی بات ہم کریں تو آپ کی پرائسنگ کس طرح ہے؟ جیسے ہم بائر اور آپ کے کمپیٹیٹر جو ہوں گے جو اس طرح کے فروزن فوڈ جو ہے وہ بیچتے ہوں گے، تو آپ کی پرائسنگ جو ہے وہ اس سے ان لوگوں سے زیادہ ہے یا ان لوگوں سے کم ہے؟ آپ کس طرح پرائسنگ کی ہے آپ لوگوں نے؟ پرائسنگ کی یہ بات ہے کہ ہماری نارمل ہے، ہم نے زیادہ ہائی ریٹ نہیں کرے ہیں، لیکن ہمارے جو کمپٹیٹر ہیں ان کی بہت ہائی پرائسز ہیں، لیکن ہماری کوالٹی A1 ہے، اور ہم جیسا خود کھاتے ہیں ایسی ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ہماری ہائی کوالٹی کا میٹ ہوتا ہے، ہر چیز ہماری ہائی کوالٹی ہے۔ ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، ہم نے پرائس پہ کمپرومائز کیا ہے، ابھی ہماری ہائی پرائس نہیں ہے۔ آپ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی چیز جو ہے وہ پیور ہوتی ہے، تو جی اگر اس طرح باہر لوگ زیادہ تر بزنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم پیور چیز دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو باہر سے سامان آئے گا جو تو وہ بھی پیور ہی ہوگا، تو وہ تھوڑا پرائس زیادہ ہوتی ہے اس کی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ پرائس بھی زیادہ کر لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا وہ ہماری مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم ہائی کوالٹی کا ہر فوڈ لیتے ہیں، اور کیا نام ہے ان کا لو کوالٹی کا ہوتا ہے، یہ میں نہیں مان سکتی ان کی لو کوالٹی کا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اٹینڈ کری ہیں لوگوں کی میٹنگز وغیرہ، سب کا میں نے فوڈ ٹیسٹ کیا ہے۔ سوری، میں گھر میں بھی لے کر آئی ہوں، بچوں کو بھی کھلا کے دیکھا ہے، میں نے کہا ان کے ٹیسٹ کر کے دیکھو فوڈ اور ہمارا فوڈ چیک کرو۔ یقین کریں میں نے چیک کیا تھا، مجھے وومیٹنگ لگ گئی تھی۔ تو میں لوگوں پہ یقین نہیں کرتی ہوں، مجھے اپنے پہ یقین ہے، اور مجھے اپنی اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ میں ہائی کوالٹی کر رہی ہوں۔ کہ ہماری پرائس کوالٹی کے حساب سے ذرا کم ہے، نارمل ہے، لیکن ابھی ہم آگے جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آگے جائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ مہنگائی بھی بہت ہے لیکن ہماری کوالٹی بیسٹ ہے، اور اسی بیسٹ کی وجہ سے ہمارے پاس آرڈر آتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے آرڈر آتے رہتے ہیں،
گولا کباب کے بھی، سیخ کباب کے بھی، کوفتوں کے بھی، شامی کے بھی، اور کوئی 6 درجن منگاتا ہے تو کوئی 3 درجن منگاتا ہے، کوئی 7 درجن منگاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کم کھا رہے ہیں پر اچھا کھا رہے ہیں، رزق سے حلال کھا رہے ہیں۔ وہ بات کہنا کہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمیں کاپی کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی وجہ سے لوگ ہماری کاپی بھی کر رہے ہیں، اور بس کریں لیکن ہمارے جیسی کوالٹی وہ مینٹین نہیں کر سکتے۔ کوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کہہ رہی ہے کہ ہماری کوالٹی جو ہے وہ بیسٹ ہے، تو اس طرح ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے کانوں میں جو ہے وہ ٹیسٹ کس طرح آتا ہے؟ کس طرح آپ کے جو فروزن کوفتے ہے جو اور شامی کباب ہے، اس میں ٹیسٹ کس طرح آتا ہے؟ جی، یہ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں، اور بیسیکلی میں انڈین لکھنؤ کی ہوں۔ تو لکھنؤ کے کھانے اور کراچی کے کھانے تو سبھی دنیا کو پتہ ہے، مشہور ہے، اور میرے ٹیسٹ جو ہے نا، میرے شامی کباب کا، سیخ کباب کا، گولا کباب اور یہ کوفتے، یہ لکھنؤ کا ٹیسٹ میں گارنٹی دیتی ہوں پشاور میں آپ کو یہ ٹیسٹ نہیں مل سکتا جو میرا ٹیسٹ ہے۔ ہاں، جو لوگ میری کاپی کر رہے ہیں وہ کریں کاپی، لیکن ٹیسٹ میرا وہ لوگ نہیں لا سکتے۔ جو میرے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے، میرے یہ پروڈکٹ جو میں ڈالتی ہوں اس میں مسالہ جات ڈالتی ہوں، وہ شاید ہی لوگوں کو ان کے نام پتہ ہوں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں جتنی بھی لوگ برانڈز ہیں بزنس کر رہے ہیں، یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں، ایکسپوز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے پھر اپنا جو برانڈ ہے وہ ادھر لے کے ادھر جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ سامان خریدتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ ایسی ایونٹس میں جاتی ہیں، وہاں پہ جو ہے اپنا جو کوکنگ کا جو آپ کی جو پروڈکٹس ہے یہ لے کے جاتی ہیں، وہاں ایکسپوز وغیرہ میں گئی ہیں کبھی؟ جی گئی ہوں، ایکسپوز میں گئی ہوں، ESF کی تھی، دو ایکسپوز ہوئی ہیں، ادھر بھی اپنے پروڈکٹ لے کر گئی ہوں پرموٹ کرنے، اور پشاور کلب میں چاندنی راتیں ہوئی ہیں، ابھی نیکسٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے ہے ایک ایونٹ، وہاں اسٹال لگانا ہے انشاءاللہ، وہاں بھی لگائیں گے اپنا پروڈکٹ بھی، اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں لگائیں گے ہم۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے یا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح؟ مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اپنے آپ کو پبلش کرنا، پبلسٹی کرتی ہوں، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو سب کارڈ وغیرہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو، اس طرح ہو ہی جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ایک آدھ تو آتے ہی ہیں، خواہ ہی آتے ہیں، ایک آدھ بندہ ضرور آتا ہے، کارڈ وغیرہ لے کے جاتے ہیں، مینیو کارڈ لے کر جاتے ہیں اپنا، ہم وہاں لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ آپ کی طرح اس طرح اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو گھر پہ بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کا دھیان رکھ رہی ہے، اس طرح ان کی شوہر بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ اس طرح ہیں جن کے شوہر نہیں ہے لیکن وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں، اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے، تو آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے، ان عورتوں کو؟ میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے بچے گھر میں بیٹھ کے پالے، ہائی ایجوکیشن دلائیے، اس طرح وہ بھی کر سکتی ہیں، جو بھی ان کو کام آتا ہے وہ کر سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو چلو کوکنگ نہیں آتی ہے، پکوڑے ہی پکا کے گھر میں بیچ دیں، چنا چاٹ بنا کے گھر میں ہی اپنے دروازے کے باہر بیچ دیں، اور سلائی کڑھائی آتی ہے تو ایک پھول بھی بنا کے رومال پہ یہ سیل کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے گھر میں بیٹھ کے، ذرا میں بیوٹیشین بھی ہوں لیکن میں گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں، گھر میں نے ہر کچھ کیا ہے، گھر میں بیٹھ کے میرے کلائنٹ آتے تھے، کسی کی آئی بروز بنا دی، اس زمانے میں 50 روپیز تھے آئی بروز کے، اب ہے 250 آئی بروز کے، میں 50 روپیز لیتی تھی، 50 بھی نہیں 20، جو مجھے دیتا تھا میں لے لیا کرتی تھی، سلائی کے کڑھائی کے میں بس گھر میں بیٹھ کے کرتی تھی۔ میں جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں میں ان سے التجا کرتی ہوں، آپ کو جو بھی کام آتا ہے آپ گھر بیٹھ کے کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، انشاءاللہ خیر و برکت دینے والا اللہ ہے، کہ بہت زیادہ اللہ 10 گنا نہیں، 15 گنا نہیں، 50 گنا تو وہ خیر و برکت ڈالتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے میرے پاس آئے. آپ لوگوں کو بھی اللہ ترقی دے، کامیابیاں دے، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے، اللہ آپ کو، آپ کے والدین کو آپ کی جوانی نصیب فرمائے.